اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فباب صفۃ الحج ودخول مکہ، یہ 5واں چیپٹر ہے کتاب الحج کا۔ عنوان ہے حج کا طریقہ اور مکے میں داخلے کی کیفیت، کیسے مکے میں داخل ہونا چاہیے، کس راستے سے داخل ہونا چاہیے، اس کا بیان اپنا آئے گا۔ تو گویا کہ حج کا طریقہ اس میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ عبادت بہرحال اسی طریقے پر ہم کو انجام دینی ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے یا عبادت کی صحت کے لیے پہلے تو یہ سمجھیے صحت، کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں دو شرط نہ پائی جائے۔ ایک تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، خالص عبادت ہو، ملاوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہم حج کریں۔ یہ تمام عبادتوں کے اندر مطلوب ہے، اسی لیے وضو کا طریقہ آپ نے پڑھا، تیمم کا طریقہ پڑھا، نماز کا طریقہ پڑھا، روزے کا طریقہ پڑھا، حج کے مسائل پڑھے یا پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، کوئی بھی عبادت ہے اس کو اسی طریقے پر بجا لانا ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے تو شرک ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے طریقے سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے، اور نہ شرکیہ عبادت قبول ہے نہ بدعیہ عبادت قبول ہے۔ تو عبادت کے صحت کے لیے اور قبولیت کے لیے یہ دو بنیادی شرط ہے کہ آدمی عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اور دوسرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کرے۔ تو اس لیے یہاں بھی حج کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بتایا گیا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بزرگ صحابی ہیں اور کثرت سے روایت حدیث کرنے والے صحابہ میں سے ایک یہ ہے۔ انہوں نے مدینہ سے نکل کر مدینہ آنے تک پورے سفر کی تفصیلی حکایت ہمارے سامنے نقل کی ہے کہ کب کس تاریخ کو نکلے، کیسے گئے، کیا کچھ کیا، ساری تفصیل لمبی حدیث ہے 2 ورق کی، اور حدیث مسلم شریف کی ہے۔ یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر کچھ کیا ہے لیکن اس میں پورا حج کا طریقہ ہے۔ تو یہ بہت انہوں نے اہتمام کیا ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہے انہوں نے کہ کیسے آپ نکلے، کہاں ٹھہرے، کیا کچھ کیا، کیسے کون سا رکن کیسے ادا کیا، ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ اور لیکن بعض اہل علم نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی ہے، پوری اس کی شرح میں ایک کتاب ہی لکھ ڈالی ہے اس حدیث کی شرح، تو بہت اہم حدیث ہے یہ۔ اب دیکھیے مختصر میں کہاں تک ہم آپ کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یعنی 9 سال تک آپ مدینہ میں ایسے ہی ٹھہرے رہے۔ 9ویں سال حج فرض ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں اور ان کی سرداری میں قافلہ حج بھیجا، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سال تک مکے میں مشرکین کا داخلہ جائز تھا اور ننگے طواف کیا کرتے تھے مشرکین، ساری تفصیل بتا چکے ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر اعلان کروایا کہ اعلان کرو کہ مکے میں اس سال کے بعد کوئی مشرک نہیں آئے گا اور کوئی بھی مرد اور عورت ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، تاکہ ماحول پاکیزہ رہے۔ ہم اگلے سال گویا کہ آپ حج کرنا چاہتے تھے 10 میں۔ جب سن 10 ہجری ہوا، ہجرت کا 10واں سال تھا، تو آپ نے اعلان کیا لوگوں کے اندر کہ ہم اس سال حج کو جانے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جموع اور قافلہ جوق در جوق ہر شہر سے مدینہ اکٹھا ہونے لگا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب ہو اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کو کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ کا طریقہ فالو کریں۔ تو اس لیے ہر شخص متمنی تھا کہ آپ کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ تو تقریباً اہل علم نے کہا ہے کہ 1 لاکھ صحابہ کرام مدینہ میں جمع ہو گئے، مرد عورت، اور سب نکلے حج کے لیے۔ 25 ذی القعدہ جو قربانی کا مہینہ ہوتا ہے، ذی الحجہ اس سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے ذی القعدہ، تو 24 تاریخ کو 24 ذی القعدہ کو جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس کے اندر آپ نے حج کا اعلان فرمایا، اور حج کے کچھ بنیادی مسائل، احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے، پھر پوچھا گیا آپ سے کہ احرام میں کیا پہنیں کیا نہ پہنیں، جس کی تفصیل آپ نے سنی ہے، وہ سب آپ نے بتایا۔ اور 25 تاریخ سنیچر کا جو دن تھا، اس دن آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ سے نکلے
ظہر 4 رکعت پڑھا آپ نے مدینے میں، اور مکے وہاں جا کر ذوالحلیفہ 6 میل کی دوری پر ہے، اس کو ابیار علی آج کل کہتے ہیں، وہ وہاں مدینے والے کی میقات ہے، وہاں سے حج اور عمرہ کرنے والا نیت کر کے آگے بڑھتا ہے مکہ کے لیے۔ وہاں پہنچے عصر کے وقت میں، اور وہیں آپ ٹھہرے، عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا، فجر پڑھا، اور صبح میں آپ نے گویا کہ احرام میں آنے کے لیے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے 2 چادر سفید پہنی، ایک کمر میں باندھا، ایک گردن پہ رکھا، اور آپ نے وہاں سے نیت کی، سمجھا؟ اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، لوگ آ رہے تھے آگے پیچھے، وہاں اس لیے ٹھہرے تاکہ اس درمیان میں ظہر کے وقت سے لے کے کل کے فجر کے وقت تک جو بھی لوگ ہیں پیچھے، ان کا قافلہ بھی آ جائے، اور وہاں سے آپ نے فجر کے بعد احرام پہنا اور نیت باندھی، نیت کی۔ اب وہاں سے جو لوگ چلے تو اس کی تفصیل ہے کہ 3 طرح کی نیت کرنے والے تھے، کوئی حج عمرہ دونوں کرنے والے تھے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ تھا، کسی نے حج کی نیت کی تھی اور کسی نے صرف عمرے کی نیت کی تھی۔ وہ سب طریقہ حج افراد کا، حج تمتع کا، حج قران کا ہم بتا کر آ چکے ہیں۔ بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حج کا اعلان کیا۔ فخرجنا معه، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی نکلے آپ کے ساتھ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ حج پہ نکلے، حتیٰ اذا اتینا ذوالحلیفہ، یہاں تک کہ جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے، اس مقام کا اصل نام ہے ذوالحلیفہ جس کو آج کل کہتے ہیں ابیار علی۔ اور کس تاریخ کو نکلے وہ بھی آپ کو بتایا کہ 26 ذی القعدہ تھا، دن سنیچر کا تھا، اور اتوار کے دن گویا 27 تاریخ کو آپ وہاں سے نکلے، سمجھا کہ نہیں، اور 4 ذی الحجہ کو مکہ میں آپ پہنچے، سمجھا کہ نہیں، 4 ذی الحجہ کو۔ جب ہم لوگ ذوالحلیفہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ اسی درمیان میں یا اسی شب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی اسماء بنت امیس، اس کو ولادت ہوئی، وہ بھی حج کے لیے جا رہی تھی۔ اب ان کو بچہ تولد ہو گیا جس کا نام تھا محمد بن ابو بکر، سمجھا؟ تب پوچھا گیا کہ اب یہ تو اس کو تو بچہ تولد ہو گیا ہے، اب اس کا خون جاری رہے گا تو کیسے کیا کریں یہ؟ تو آپ نے کہا کہ وہ کپڑا رکھ کر کے شرمگاہ پر لنگوٹ کس لے، کپڑے سے باندھ لے اس کو، شرمگاہ کو اچھی طریقے سے کپڑا رکھ کے تاکہ خون وغیرہ رسے نہیں، اور غسل کر لے۔ یہ غسل احرام میں آنے کے لیے، اور جس کپڑے میں اس کو احرام باندھنا ہے، اور تو مکمل کپڑے میں رہتی، خالی دستانہ نہیں پہنے گی، پورے کپڑے میں آ جائے اور نیت کر کے مکہ چلے، سارا حج کا کام کرے گی، صرف کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، جب پاک ہوگی تب کرے گی، سمجھ لیں گے؟ تو ابھی صرف یہ مسئلہ تھا کہ یہ عورت جس کو ابھی بچہ ہوا ہے یہ کیسے چلے، سفر کرے؟ تو آپ نے کہا کہ کہو کہ غسل کر لے اور لنگوٹ کس لے، سمجھا کہ نہیں، کپڑے سے خوب باندھ دے، مقام مخصوص پر کپڑا رکھ لے، روئی وغیرہ رکھ لے، سمجھا کہ نہیں، اور اس طریقے سے کپڑے سے جیسے لنگوٹا کسا جاتا ہے اس طریقے سے لنگوٹ کس لے، چلے ہم لوگ کے ساتھ۔ تو جب ذوالحلیفہ ہم لوگ آئے تو اسماء بنت امیس کو بچہ تولد ہوا، یہ حضرت ابوبکر کی بیوی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اغتسلی، غسل کر لیں اور کپڑے سے کس کے باندھ لو، لنگوٹ کس لو، واحرمی، اور احرام میں آ جاؤ، نیت کر لو احرام کی۔ چلیے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں، مسجد ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد رکب القصوہ، آپ کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، وہ اونٹنی آپ کے لیے لائی گئی، اس پر کجاوا رکھا گیا، اس پر آپ سوار ہوئے۔ جب وہ آگے چلی، کچھ بیدا کی بلندی پر چڑھی، ایک جگہ ہے، تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ایک ٹیلا ہے، جب اس پر وہ بیدا کے ٹیلے پر چڑھی تو آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ بیدا سے آپ نے تلبیہ شروع کیا، اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ آپ نے مسجد ذوالحلیفہ سے ہی نماز پڑھنے کے بعد ہی تلبیہ شروع کر دیا۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ سواری پر بیٹھ رہے تھے اس وقت تلبیہ شروع کیا۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو اختلافی روایات آ رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ مختلف جہتوں سے آ رہے تھے، کسی نے مسجد میں دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تلبیہ شروع کیا تو اس نے وہیں سے نقل کیا، کسی نے دیکھا سواری پر بیٹھ رہے ہیں تلبیہ کر رہے ہیں تو اس نے جہاں سے دیکھا تھا وہاں سے کہا، کسی نے بیدا کے ٹیلے پر دیکھا
تلبیہ کہتے ہوتے، اس نے وہاں سے نقل کیا، جس نے جہاں سے دیکھا اس نے اس کو بیان کیا، اسے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھے ذوالحلیفہ میں، اس کے بعد اسی مصلی پر سلام پھیرنے کے بعد لبیک اللہم عمرۃ یا حجن و عمرۃ یا حجن، جو بھی نیت ہو وہ نیت کر کے اپنا آدمی آگے بڑھے۔ اب یہ توحید کا تلبیہ ہے، تو تلبیہ کہتے ہیں کسی پکار پر لبیک کہنے کو۔ کوئی پکارے فلانا، تو آج بھی لوگ کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ یہ تلبیہ کو انہوں نے توحید کا کہا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی، بہترین کلمہ ہے وحدانیت کا۔ آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک مانے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری پکار پر، جو حضرت ابراہیم کے ذریعے تم نے پکارا تھا۔ جب کعبہ انہوں نے بنا لیا تو کہا اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہ لوگوں میں پکارو کہ اس گھر کا حج کرنے آؤ۔ آج اسی پکار پر میں حاضری دیتے ہوئے میں اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، سمجھا؟ اس کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو یگانہ و یکتا ہے، کسی چیز میں کوئی شریک نہیں تیرا، نہ رب اور خالق ہونے میں، رازق مالک ہونے میں، نہ معبود ہونے میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے ناموں اور صفتوں میں کوئی شریک ہے۔ تیری کسی چیز کے اندر کوئی مخلوق شریک ہے ہی نہیں، تو یگانہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تو ہی اکیلا خالق و رازق مالک ہے، تو ہی ایک اکیلا معبود ہے، تیرے ہی لیے عبادت جائز ہے، دوسرے کے لیے ہے ہی نہیں، اور جو تیرے نام اور صفات ہے اس میں بھی کوئی تیرا شریک نہیں۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریف اور تمام نعمتیں اور کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت صرف تیری، کیا اچھی بات ہے، تمام تعریف اور تمام تر نعمتیں اور ملک تیرے لیے، تو ہی اس کا اکیلا مالک ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو دیکھا نا کتنی مرتبہ ہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، توحید کا بہترین کلمہ ہے۔ اس کے بعد حتیٰ اذا اتینا البیت، اب سفر کا واقعہ مختصر کیا ہے، 7-8 دن کا سفر تھا اور آپ مکہ پہنچے، پھر وہاں جب صبح پہنچے تو پھر آپ نے وصول کیا مکے میں داخلے کے لیے، اور دن چڑھتے ہوئے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے 7-8 بجے کا، تب آپ مکے میں داخل ہوئے۔ اب یہاں کہتے ہیں مختصر کرتے ہوئے کہ جب آپ آئے تو سب سے پہلے کہاں رخ کیا آپ نے مکے میں؟ کعبہ میں جب آئے تو رکن یمانی کے پاس گئے، اس کونے کے پاس گئے جس کونے میں کہتے ہیں حجر اسود والے کونے پر گئے، جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اس کونے پر گئے، کیونکہ طواف اسی کونے سے شروع ہوتا ہے۔ کعبہ چوکور گھر ہے، 4 کونا ہے، ایک کونا یہ جو ہے سمجھا کہ نہیں، پورب والا اور دکن کونا، یہ حجر اسود کا کونا ہے۔ یہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد استلم الرکن، اس حجر اسود کو آپ نے ہاتھ سے چھو گیا، اس کے بعد جب ہاتھ سے چھوئے تو چومے، یا تو ڈائریکٹ چومے، 3 طریقہ ہے، یا تو ڈائریکٹ ہونٹ حجر اسود پہ لگا کے اس کو چومے، یا کسی ہاتھ سے یا چھڑی وغیرہ ہو تو اس سے ٹچ کر کے اس کو چھوئے، اور اگر نہیں دور سے بھیڑ بھاڑ ہے جیسے کہ آج کل بہت بھیڑ رہتی ہے تو صرف اشارہ کریں۔ اب اشارہ کرے تو اس کو چومے نہیں، صرف اشارہ کر دیا اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے شروع ہوا طواف، تو طواف جو پہلا طواف ہوتا ہے مکے میں اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، مکے میں آنے والا طواف، تو اس کے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے۔ اب حجر اسود سے لے کر کے حجر اسود تک چاروں طرف جب گھومیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا، تو اس 3 چکر میں آپ نے رمل کیا۔ رمل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنے کو، دلکی والی جو چال ہوتی ہے پہلوانوں کی، اکڑ والی چال، وہ چال، چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا، دلکی والی چال، پہلوانوں والی چال، یہ آپ چلے 3 چکروں میں۔ اصل میں یہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سن 6 ہجری میں جب آپ مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے آئے اور مکے والوں نے بیرن آپ کو واپس کر دیا، کہا کہ 7ویں ہجری میں آئیے، بغیر پرمیشن کے آپ آ گئے۔ 7ویں ہجری میں جب آپ گئے تو اتفاق سے دن کے وقت میں طواف کرنے کا موقع ملا، ایگریمنٹ تھا کہ 3 ہی دن ٹھہریں گے مکے میں، تو دن کی گرمی میں، سخت گرمی میں جب آپ طواف کر رہے تھے تو مکے والوں نے کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے، وہاں کی گرمی یا بخار وہاں کا بہت مشہور تھا، چلو مکے کی گرمی میں یہ طواف کر رہے ہیں، ایسے ہی بے موت مریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی وحی کے ذریعے، تو آپ نے کہا کہ اکڑ والی چال چلو، پہلوانوں والی چال، تاکہ ان کو لگے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو
جس کونے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر صحابہ کرام دوڑتے تھے، اور حجر اسود اور اس سے پہلے ایک کونا ہے رکن یمانی، اس دو کونے کے درمیان میں آپ کہتے تھے کہ ذرا سا آہستہ آہستہ چلو، دم لے لو، اب پھر یہاں سے آؤ تو سمجھا کہ نہیں، پورب طرف اور ادھر اتر کونے میں اور پچھم کونے میں، سمجھا، یہ پہلوانی والا چلو، یہ ساتوں چکر میں آپ نے چلوایا ان کو، اور یہ دو کونا جو ہے رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے بیچ میں آپ کہتے تھے کہ دم لے کر کے چلو تاکہ دم واپس آ جائے، تاکہ تھکو نہیں۔ بہرحال یہ تو اس زمانے میں ہو گیا مشرکین کو دکھانے کے لیے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری میں حضرت ابوبکر آئے، 10 ہجری میں آپ خود تشریف لائے ہیں، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے اب فرمایا کہ 3 چکر میں، چونکہ یہ بھیڑ میں چھوٹی چھوٹی قدموں سے دوڑنا چلنا مشکل عمل ہے، اس لیے 7 چکر میں سے صرف 3 چکر کے اندر یہ چال رہے گی، اور وہ یہ مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، سمجھا کہ، اور 4 چکر میں اصلی چال جیسے ہوتی ہے آدمی کی چلنے کی ویسے چلتے ہیں۔ اگر چھوٹ جائے 3 چکر میں تو پھر یہ نہیں کہ چوتھے 5ویں 6ٹھے چکر میں اس کی قضا کریں گے، اور ٹائم اس کا ختم ہو گیا۔ ترتیب اس کی ہے کہ پہلے 3 چکر میں چل رہا ہے، مان لیجیے کہ یاد نہیں رہا، دوسرے چکر میں یاد آیا تو تیسرے میں کر لیجیے، بس تیسرے میں یاد آیا تو تیسرے میں کر لیجیے، لیکن یہ نہیں کہ اگر پہلے دوسرے تیسرے میں نہیں کیا تو چوتھے 5ویں 6ٹھے میں اس کی قضا کریں، ایسا نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک چیز ہے، اور دوسری بات جو یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ داہنا موڈھا آپ نے کھول لیا، تو چادر کندھے پر تھی نا، وہ داہنے طرف کی چادر کو بغل کے نیچے سے لے کر کے دونوں پلو بائیں طرف رکھ دیا، یہ داہنا موڈھا کھلا رہا آپ کا، اور اسی 3 چکر میں آپ نے یہاں سے شروع کیا، اور 4 چکر میں آپ کی چال رہی، لیکن یہ موڈھا آپ کا 7 چکر میں کھلا رہا۔ 3 چکر میں آپ نے رمل کیا، اور 4 چکر میں آپ اپنی اصلی حیت پر چلے۔ جب 7 طواف کا چکر مکمل ہوا، پھر تو کرنا کیا ہے، موڈھے کو ڈھک لینا، اور موڈھے کو ڈھکنے کے بعد آپ گئے مقام ابراہیم پر۔ کعبۃ اللہ کے سامنے ایک پتھر ہے جو اس کو آج کل شیشے میں بند کر دیا گیا ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہیں، بغیر جوتا پہنے ہوئے دونوں قدموں کا نشان، ایک دم لگتا تھا کہ جیسے کہ ابھی کسی نے پاؤں ڈالا ہے، اور جیسے گیلی مٹی پر پاؤں کا نشان پورا اکھڑ جاتا ہے ویسے اکھڑ گیا تھا، لیکن لوگوں نے ایک زمانے تک کھلا رہا، چھوتے 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 اس کو مٹا دیا، بہت کم ہے، ابھی بھی ہے، لیکن اب ویسی کیفیت نہیں ہے۔ پھر حکومت نے اس کو، سعودی حکومت نے شیشے میں بند کر دیا ہے، لوگ اس کو چھوتے تھے، چومتے تھے، تو یہ سب بدعت کا کام کرنے لگے تھے، اسے اس کو شیشے میں پیک کر دیا ہے۔ اسی مقام ابراہیم کے پاس آپ آئے، اور اس کے پیچھے آپ نے یہ آیت پڑھتے ہوئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، جہاں اس پتھر کو جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، گویا اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور حدیث میں آیا کہ ہلکی 2 رکعت نماز پڑھی، کیونکہ وہ جگہ سب لوگوں کے لیے ہے، اور لوگ فوج در فوج نکلتے ہیں ایک جتھے کے ساتھ، طواف سے فارغ ہوئے، اور سب چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل ہے، تو وہاں آ کر کے آپ نے 2 رکعت نماز سنت طواف کی پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھا، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھا۔ نہ اس سے پہلے کوئی دعا ہے وہاں پر، نہ بعد میں ہاتھ اٹھا کے لمبی دعا مانگ رہے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، تاکہ جگہ کو آپ جلدی خالی کیجئے کہ دوسرا آدمی آئے اور وہ نماز پڑھے۔ اس کے بعد جب 2 رکعت آپ نے نماز پڑھ لی، طواف آپ کا مکمل، سمجھ میں کیا ہے؟ یہ طواف قدوم تھا، جس میں 2 کام مستحب ہے، کہ پہلے تو ہے کہ موڈھا کھول لیتا ہے نا 7 چکر کے لیے، اور دوسرا کام یہ کہ پہلے 3 چکر میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے دلکی والی چال، تیز چال، پہلوانوں کی چال، اکڑ والی چال چلنی ہے، اور 4 چکر میں اپنی اصلی چال پہ چلنا۔ طواف کی کوئی دعا نہیں ہے، جو دعا چاہے آپ کریں، ذکر و تسبیح پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنا چاہے آپ مانگیں۔ جب 7 چکر آپ کا مکمل ہو جائے، اور ہر چکر میں حجر اسود کے پاس آئیے تو بسم اللہ اللہ اکبر چومنا ہے، یا چھو کے چومنا ہے، یا پھر اشارہ ہی کر کے گزرنا ہے۔ جب اشارہ کریں گے تو چومیں گے نہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا کہ دور سے یہ اشارہ کر رہا ہے، چوم رہا ہے، بار بار چما پھینک رہا ہے، فلائنگ کس پھینک رہا ہے، بالکل غلط، سمجھا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پھر جب 2 رکعت نماز پڑھ لیا آپ نے، تو پھر لوٹے، اور لوٹے تو حجر اسود کو چھوا اور اس کو چومتے ہوئے پھر آپ نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو چھونا، تو پھر اشارہ بھی نہ کریں، حجر اسود کے پاس اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ لیکن اگر
طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو چھونا دوبارہ ممکن ہو تو ایک مرتبہ پھر جا کر کے حجر اسود کو چھو کر کے چومیے اور اس کے بعد نکل جائیے۔ باب الصفا لکھا ہوا ہے، وے ٹو صفا، صفا پہاڑی کی طرف راستہ نکلا ہوا ہے، سمجھا کہ پہلے وہ حرم شریف میں نہیں تھا، اب تو دیوار میں اندر لے لیا ہے، ہاں تو وہ ایک 2 پہاڑی ہے، سمجھا کہ نہیں، تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ آدھا کلومیٹر کی دوری ہوگی، 500 گز کی دوری ہوگی، سمجھا کہ نہیں، 7 چکر میں ایسے ہی کوئی 3.5 کلومیٹر چلنا ہوتا ہے۔ تو صفا پہاڑی پر آپ چڑھے، سمجھا، اب تو بہت حد تک اس کو پلین کر دیا ہے، لیکن پہلے تھوڑی سی پہاڑی تھی، اور اس پر چڑھے اور آپ نے کہا ابدؤ بما بدا اللہ بہ، وہاں سے شروع کرو صحیح دوڑ لگانا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ پہلے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی علامتوں میں سے، تو پہلے ذکر کیا ہے صفا کا۔ گویا ترتیب یہ ہے کہ صحیح شروع کی جائے کہاں سے؟ صفا سے، جیسے کعبہ کا طواف شروع کیا جائے کہاں سے؟ اس کونے سے جس میں حجر اسود ہے۔ تو صفا پہاڑی پر چڑھے، وہاں سے کعبہ کی طرف رخ کیا، صاف کعبہ نظر آیا، اب بھی اوپر چڑھنے والے کو کچھ نظر آتا ہے نہیں، تو اس ڈائریکشن میں ہو جائیے جس ڈائریکشن میں کعبہ ہے۔ اور اس کے بعد جب وہاں آپ چڑھے باب الصفا پر سے صفا پہاڑی پر چڑھے تو آپ نے یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانی میں سے۔ ابدأ بما بدا اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے ذکر کیا ہے، صفا پہاڑی سے۔ فرقی صفا، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ کعبہ نظر آیا، آپ نے اس طرف رخ کیا، قبلے کا استقبال کیا، قبلے کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی توحید بیان کی، لا الہ الا اللہ، کبرہ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، کبرہ تکبیر کیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سچا معبود کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا، جتنے معبودان ہیں دنیا میں سب باطل ہیں، صرف ایک اللہ معبود برحق، جس کا کوئی شریک نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، انجزا وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، مسلمانوں کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کہ اسلام کو وہ غلبہ نصیب کرے گا، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا عرب میں۔ ونصر عبدہ، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہر طرح سے۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور کافروں کا لشکر جو آیا تھا غزوہ احزاب میں سن 4 ہجری میں مدینہ کو برباد کرنے کے لیے، خندق کھودی گئی تھی، اس موقع پر اللہ نے خوب اتنی ٹھنڈی تیز آندھی چلائی کہ سب کے خیمے اجڑ گئے، اور دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، بھاگے کئی دنوں کے محاصرے کے بعد بغیر جنگ کیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لشکر کو شکست کا منہ دکھایا۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہے، الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اتنا یہ تعریف و توصیف کا کلمہ کیا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے لمبی دعا مانگی آپ نے، سمجھا؟ پھر اس کے بعد آپ نے یہی کلمہ پھر دہرایا، سمجھا؟ پھر اس کے بعد آگے بھی اللہ کی تعریف، پیچھے بھی تعریف، بیچ میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی، پھر اس کے بعد ہاتھ گرایا اور پھر اللہ کی تعریف کی، یعنی آگے پیچھے اللہ کے ذکر سے دعا کو گھیر لیا۔ گویا 3 مرتبہ یہ کلمات کہے آپ نے، 2 مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو یہ 3 مرتبہ آپ نے اس طریقہ کا عمل کیا، یعنی کلمات پڑھے، ثم دعا بین ذلک 3 مرات، پھر اس کے درمیان آپ نے 3 مرتبہ سے ایسا کیا، پہلے کلمہ پڑھیے، اس کے بعد دعا پڑھیے، پھر کلمہ پڑھیے، پھر دعا پڑھیے، پھر کلمہ پڑھیے۔ اس کے بعد جب صفا پہاڑی پر چڑھ گئے تھے، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے صحیح شروع ہو رہی ہے، اب وہاں سے نیچے اترے، اب ظاہر ہے کہ ڈاؤن میں اتر رہے ہیں، پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، تو نیچے اتریں گے تو چال سے چلیں گے، دوڑیں گے تو منہ کے بھرے گریں گے، تو اس لیے آہستہ آہستہ اترے نیچے، اور نیچے اترنے کے بعد چلے، جب بیچ وادی میں پہنچے جو مسطح ہے، جہاں پانی کا سیلاب، اس زمانے میں پہاڑ سے جو پانی برستا تھا تو اس میں پانی کا بہاؤ ہوتا تھا، تو اب تو ماشاءاللہ 2 ہرے نشان سے اس کو گھیر دیا گیا، ہری بتی جلتی رہتی ہے، نیچے اوپر دیوار پر سب پہ ہرا نشان ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز دوڑ لگائی، در حقیقت وہ اسماعیل کی سنت ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، جو پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان چکر لگایا تھا انہوں نے،
تو اس میں دوڑے، اور دوڑنے کے بعد پھر اب وہاں سے چڑھائی شروع ہوتی ہے مڑوا کے لیے، تو اب پھر چل کے مڑوا پر گئے۔ اب پھر مڑوا کی طرف سے وہ کعبہ نظر آتا تھا، لیکن اب دیوار چونکہ بہت اونچی کر دی گئی ہے، تعمیر ہو گئی ہے، لیکن اب دکھائی نہیں پڑتا، ایک ڈائریکشن ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، سب لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسا کہ صفا پہاڑی پر اللہ کی تکبیر تحمید تحلیل کے کلمات کہے تھے اور دعا کیا تھا 3 مرتبہ، اس طریقے سے وہاں بھی مڑوا پر کیا۔ تو صفا سے چلے مڑوا، ایک صحیح ہو گئی، صحیح کہتے ہیں دوڑ کو۔ اب پھر مڑوا سے چلے، آہستہ آہستہ اترے، پھر 2 ہرے نشان کے درمیان آئے تو تیز دوڑے، اور پھر آہستہ آہستہ صفا پہاڑی پر چڑھے، پھر قبلہ رخ ہوئے، دعا کیا جیسے کیا۔ تو اس طریقے سے صفا سے مڑوا آئے، مڑوا سے صفا گئے، آنا ایک صحیح، جانا ایک صحیح، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طریقہ سے 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ مڑوا پر۔ جب صفا سے شروع کیا تو 7واں چکر آٹومیٹک مڑوا پر ختم ہوگا۔ اب وہاں مڑوا پر پہنچنے کے بعد اب وہاں مڑوا کے پاس دروازہ ہے، وہاں سے نکل جائیے باہر۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ اترے تو مڑوا کی طرف چلے، جب بطن وادی میں آئے، نشیب میں آئے، مسطح زمین میں آئے تو آپ نے دوڑ لگائی۔ اب پھر جب مڑوا پہاڑ آنے لگا تو چڑھ کر کے مڑوا پر گئے، اور پھر مڑوے پر وہی کام کیا جو آپ نے صفا پر کیا تھا، جس کی تفصیل ہم نے بتائی آپ کو۔ اس طریقے سے جب صفا مڑوا کی سعی ہو گئی تو اب یہاں پر حدیث مختصر کر دیا ہے، وہاں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے قربانی کا، وہ بال چھوٹا کرا کر کے حلال ہو جائے، لیکن میں اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ یہ جانور ذبح نہ کر دوں، تو میں احرام میں رہوں گا، تم سب لوگ مکمل حلال ہو جاؤ، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے۔ صحابہ میں بڑی تشویش پائی جاتی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے، اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں بھی ہدی کا جانور نہ لاتا، میں بھی عمرہ ہی کرنے کی نیت سے آتا اور یہی کرتا جو میں تم کو حکم دے رہا ہوں۔ بالآخر صحابہ نے بال کٹا کر کے احرام کھول دیا، 4 دن وہ رہے، حلال ہو کر کے رہے۔ کہا کیا رسول اللہ، حلال ہونے کا کیا؟ کہا تمام ہر طرح کا حلال ہو رہا، اگر کسی کی بیوی ہے تو وہ بیوی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ خیر، وہاں سے سب قافلہ ہو گیا، آپ کو رکتے کہاں؟ تو مکے سے باہر 1 میل کے فاصلے پر آپ جا کر کے ٹھہرے 4 روز۔ اس بیچ میں آپ آئے نہیں کعبہ، تاکہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ جب 8 تاریخ ہوئی تو اب 8 تاریخ سے حج کا آپریشن شروع ہوتا ہے، سمجھا؟ نہایا دھویا، جو لوگ احرام میں تھے وہ تو تھے ہی، اور جو عمرہ کر کے حلال ہو گئے تھے انہوں نے 8 تاریخ کو 10 بجے 11 بجے دن میں غسل کیا، پھر احرام کی چادر پہنی اور لبیک اللہم حجن، حج کی نیت سے اے اللہ میں حاضر ہوں تلبیہ پڑھتے پڑھتے مکے سے یوم الترویہ 8 تاریخ کا کہاں چلے گئے؟ مینا۔ سمجھ لیں گے؟ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ فلما کان یوم الترویہ، جب ترویہ کا دن ہوا، اونٹ کو سیراب کر دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، مشکیزہ میں پانی بھر لیتے ہیں تاکہ 8 9 10 11 12 13 5 6 دن کے لیے پانی ہمارے پاس رہے، سمجھا؟ اونٹوں کو پانی پلا دیا، پانی اسٹور کر کے لے گئے مینا وغیرہ کے اندر اپنا۔ تو یوم الترویہ ہے، 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، 11 تاریخ کو مینا میں ٹھہرتے ہیں تو یوم القر کہتے ہیں، 12 تاریخ کو یوم النفر الاول کہتے ہیں، 12 تاریخ کو پہلا دن ہے جس میں لوگ مینا چھوڑ دیتے ہیں، اور 13 تاریخ کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں، مکمل نکلنے کا دن۔ تو اس طرح سے 5 دن کے 5 الگ الگ نام ہیں۔ تو 8 تاریخ کو آپ گئے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی کہاں؟ مینا میں۔ اتنا پہلے چلے 8 تاریخ کو حج کے ارادے سے کہ آپ ظہر کے وقت مینا میں پہنچ گئے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر سب نماز کو اپنے اپنے وقت پہ پڑھا، لیکن جو 4 رکعت والی نماز تھی اس کو آپ نے قصر پڑھا، 2 رکعت، یعنی ظہر بھی 2 رکعت پڑھا، پھر عصر کو اپنے وقت پر 2 رکعت پڑھا، مغرب اپنے وقت پر 3 کا 3 ہی ہے، اور عشاء پھر 2 رکعت پڑھا، پھر فجر کی نماز بھی سنت اور فرض پڑھ کر کے 2 رکعت پڑھا۔ اب کیا تاریخ ہو گئی؟ 9 تاریخ ہو گئی۔ چلیے دماغ حاضر ہے ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو مینا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر کے گئے اور وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھا۔ 9 تاریخ ہو گئی، کچھ دیر ٹھہرے فجر کے بعد، یہاں تک کہ سورج نکل گیا۔ جب سورج نکل گیا تب آپ نے تمام وادیوں کو پار کرتے ہوئے کاٹتے ہوئے پہنچ گئے عرفات۔ مینا کی وادی پار کیا، اس کے بعد مزدلفہ پار کیا، اس کے بعد پہنچے کہاں؟ عرفات۔ اس آپ سے قبل جو قریش کے لوگ تھے، جس قبیلے کے آپ ہیں بنو ہاشم کی، تو قریش کا قبیلہ حج میں عرفات نہیں جاتا تھا، کیونکہ میدان عرفہ جو ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے،
مزدلفہ تک حدود حرم ہے، تو مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، کہتے تھے ہم لوگ اہل حرم ہیں، ہم حرم کے باہر نہیں جائیں گے، ہل میں نہیں جائیں گے، مقامی ہل میں نہیں جائیں گے، ہم حرم ہی کی حد میں رہیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس طریقۂ کار کی مخالفت کرتے ہوئے آپ سب وادیوں کو پار کرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ عرفات میں۔ یہ سب سے لمبی دوری ہے، مینا سے عرفات سب سے لمبی دوری ہے، مکہ سے مینا یا مینا سے مزدلفہ یا خود عرفات سے جو مزدلفہ لوٹتے ہیں، یہ سب دوری کم ہے، سب سے لمبی دوری مینا سے عرفات ہے، مینا سے عرفات ہے، یہ سب سے لمبی دوری۔ تو صبح سورج نکلنے کے بعد آپ نکلے، اور نکلنے کے بعد ایسے ہی اندازہ رہا ہوگا کہ 10 بجے 10:30 بجے کے قریب، ہم مان لیجیے ایک اندازہ بتا رہے ہیں، پہنچ گئے آپ وہاں۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا خیمہ پہلے سے لگا دیا گیا تھا۔ وادی عرفہ، ایک وادی کہتے ہیں میدان کو، لمبا چوڑا میدان ہے، اور پہاڑ کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے میدان، اسی کو وادی کہتے ہیں، ویلی کہتے ہیں، سمجھا نا؟ بہت لمبی چوڑی وادی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور میدان ہے، سمجھا کہ وادی اردنا، تو وادی اردنا میں آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اس میں آپ تھوڑا آرام کیا، آپ نے آرام کرنے کے بعد جب سورج ڈھل گیا، ظہر کا وقت آ گیا، تو آپ نے کہا کہ میری اونٹنی لاؤں۔ اونٹنی لائی گئی، اس پر کجاوا رکھا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، عرفات کا خطبہ، بڑا بلیغ خطبہ دیا، جس میں دین کے بنیادی امور کا آپ نے ذکر کیا، جاہلیت کے رسم و رواج کو آپ نے قدموں کے نیچے روندا، کسی کا خون کی جاہلیت میں کسی کے اوپر باقی تھا، انتقام کے جذبہ ابھی تک دل میں سلوک رہے تھے، اس کو آپ نے کہا کہ ختم کرو۔ میرے قبیلے کا بھی ایک بچہ ناحق مارا گیا تھا، میرا بھی خون باقی ہے اس قبیلے کے اوپر، لیکن میں بھی معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت میں جو سودی کاروبار تم لوگوں کا تھا، جس پر پیسہ باقی ہے سودی، سب معاف کرو۔ میرے چچا کا جو تھا فلاں قبیلے کے اوپر سودی پیسہ، وہ میں اپنے چچا کی طرف سے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ کسی کو کسی پر، عرب کو عجم پر فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، مگر تقویٰ طہارت کی وجہ سے۔ عورتوں کے حقوق بیان کیے، اور اس موقع پر بڑی جامع نصیحت کی کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت حدیث، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ان کو دونوں کو، تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بہت جامع خطبہ دیا آپ نے، خطبہ عرفہ۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ آئے، آپ کی اونٹنی لائی گئی، کجاوا اس پر، فروحلت لہو، کجاوا اس پر ڈالا گیا، بیچوں بیچ وادی میں آئے، وادی اردنا کے اندر، نمیرا کے اندر، اور وہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ وادی نمرہ ہے جس کو اردنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو وادی ہے وہ وادی عرفات۔ اسی وہاں پر بورڈ لگا رہتا ہے، حاجی صاحب آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، ابھی آپ اردنا میں ہیں، آگے بڑھیے عرفات۔ اب وہاں سے لکھتا ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے، ایسا ہے صاحب۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں یہ بات لکھی ہوتی ہے تیر کا نشان، کہ وادی عرفہ آگے ہے، آگے ہے، آگے ہے۔ خیر آپ نے خطبہ دیا، لمبا خطبہ دیا، ایک خطبہ دیا آپ نے، ایک خطبہ۔ اور خطبے کے بعد پھر آپ نے حکم دیا، اذان ہوئی، اذان دی گئی، پھر اقامت ہوئی، ظہر کی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھائی، پھر لگے ہی اقامت ہوئی، عصر کی نماز پڑھائی، دونوں نماز ظہر عصر اکٹھے ہوئی۔ خطبہ ایک ہی ہوگا، یہ نہیں کہ اب خیمے میں ہے تو ہر مولوی اپنے اپنے خیمے میں خطبہ دے رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا، سمجھا کہ نہیں؟ وہیں اب دور ہے، خیمہ بند ہے، تو وہیں پر امامت اپنی ہو جائے، لیکن خطبہ امام کا ہی سنیے۔ آج کل تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے خیمے میں تقریر ہو رہی ہے، کان میں پوری آواز خطیب کی آتی۔ تو خطبہ آپ نے دیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی 2 رکعت، پھر اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تاکہ جو ابھی اکٹھے ہیں لوگ اس سب کی نماز ہو جائے۔ پھر جب منتشر ہو جائیں گے تو اکٹھا ہونا مشکل ہوگا۔ اب پھر یہ ہے کہ ظہر عصر دونوں نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو ان کے لیے ذکر و اذکار کرنا، دعا کرنا مغرب تک آسان رہے گا۔ عصر کی نماز کا کوئی معاملہ رہے گا نہیں، اس لیے فری ہو کر کے دعا میں مشغول رہیں گے الحمدللہ۔ اس کے بعد لم یصلی بینہما شیء، ظہر اور عصر کے درمیان میں آپ نے ظہر کی کوئی سنت نہیں پڑھی۔ مسافر نہ اگلی سنت پڑھتا ہے نہ پچھلی سنت پڑھتا ہے، 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر، اسی کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو اکٹھا کیا ظہر کے وقت میں، جمع تقدیم۔ اس کے بعد پھر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس جگہ پر آئے جہاں آپ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا تھا، پہاڑ کے پیچھے جہاں پر بڑے بڑے چٹان تھی، پتھر تھی، اس طرف آپ نے اونٹنی کا پیٹ کیا اور رخ کیا آپ نے
جہاں سے پیدل لوگوں کے چلنے کا راستہ تھا اس طرف کیا، قبلہ رخ ہو گئے، اونٹنی کھڑی رہی اور اسی کے اوپر آپ دعا میں مشغول رہے، اس وقت سے لے کر کے ایک دم غروب آفتاب تک، سمجھا کہ نہیں، اترے نہیں آپ۔ پیشاب کی بھی حاجت ہوئی تو راستے میں ہوئی، جب آپ مغرب کے بعد لوٹے مزدلفہ کے لیے تو راستے میں آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ کس قدر صبر کے ساتھ اور قوت کے ساتھ آپ دن بھر عبادت میں دعا میں مشغول رہے۔ فلم یزل واقفا، قبلہ رخ ہو کر کے آپ عرفات میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب سورج کی ٹکیا نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تب آپ نے کہا کہ چلو یہاں سے اب عرفات سے کہاں رہے؟ مزدلفہ، رات گزارنا ہے مزدلفہ میں۔ اور وہ قصوہ اونٹنی بہت تیز تھی آپ کی، تو لگام کو آپ نے پوری طاقت سے کھینچ رکھا تھا، اتنا کھینچ رکھا تھا کہ اس کی گردن جو ہے وہ کجاوے کے لکڑی کے اندر ٹکراتی تھی، اس قدر اس کو کھینچ کے رکھا تھا کہ کہیں وہ اپنے چال میں نہ چلے گی جھومتی ہوئی تو لوگوں کو رونت دے گی۔ اور لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، تو لوگ آپ نے کہا کہ لوگوں بھاگ دوڑ کرنا یہ نیکی نہیں ہے، اطمینان سے چلو، اطمینان سے چلو، کوئی کسی کو دھکا مکی نہ کرے، کوئی کسی کو روندے نہیں، آرام سے چلو، آرام سے چلو۔ اور آپ نے بالکل پکڑ رکھا تھا قصوہ اونٹنی کے لگام کو پوری طاقت سے، اور جب دیکھتے کہ راستہ کھلا ہوا ہے تو تھوڑا سا لگام کو ڈھیلا کرتے رسی کو تاکہ تھوڑا سا تیز چلے، پھر جب دیکھتے کہ بھیڑ ہے تو سخت ٹانتے کھینچتے، اس کو چڑھائی پر ہوتا تو ذرا ڈھیلا کرتے تاکہ چڑھ سکے وہ، پھر جب چڑھائی سے ڈھلوان میں اترتی نیچے تو پھر آپ اس کو بریک لگا دیتے۔ اس طریقے سے جو رفتار ہوتی ہے آپ ایسے چلتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہوئے لوگوں سکون و اطمینان کے سے چلو یہاں تک کہ آپ پہنچے، کہاں پہنچے؟ مزدلفہ۔ داہنے ہاتھ سے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سکون و اطمینان کے ساتھ۔ جب کبھی کھلی ہوئی جگہ آتی، ریتیلا علاقہ آتا تو آپ ذرا سا لگام کو ڈھیلی کر دیتے، پہاڑ آتا اونچی جگہ پر تو چڑھنے میں بھی اس کو آسانی ہوتی، یہاں تک کہ اسی طریقے سے نشیب و فراز سے اترتے چڑھتے آپ مزدلفہ آ گئے۔ وقت ہو چکا تھا عشاء کا۔ اب جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی، اذان دی گئی، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، آپ پھر اقامت کہی گئی، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ یہ جمع تاخیر ہوا، یعنی مغرب کو تاخیر کیا، مؤخر کیا عشاء کے وقت، راستے میں کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ بے اذان واحد و اقامتین، ایک اذان ہوئی 2 اقامت سے، دونوں کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہوا۔ اس رات میں آپ نے تہجد وغیرہ نہیں پڑھا کیونکہ دن بھر تھکے ماندے تھے، اور پھر اگلا دن بھر مشغولیت کا تھا، اس سے پوری رات آپ نے آرام کیا۔ اور جیسے ہی صبح صادق ہوئی فوراً ہی صبح صادق کے بعد اذان ہوئی، 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد نماز باجماعت ہوئی، اور اس کے بعد آپ مشعر حرام مزدلفہ کو کہتے ہیں، کسی نے کہا مشعر حرام نام کا ایک پہاڑ ہے اس پر آپ چڑھے اور قبلہ رخ ہو کر کے آپ پھر دعا میں مشغول ہو گئے اندھیرے میں، یہاں تک کہ جب بالکل راستہ صاف دکھنے لگا تو سورج کے نکلنے سے پہلے، مکہ والے سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے، آپ سورج نکلنے سے پہلے جب راستہ بالکل دکھنے لگا تو آپ وہاں سے مزدلفہ سے چلے، کہاں جانا ہے؟ مینا، جہاں سے چلے تھے پھر عرفات ہو کے ہوئے مزدلفہ رات گزارا ہے، پھر مینا آنا ہے۔ اب مینا میں 2 راستہ جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ایک شمال میں ہے، ایک جنوب کے اندر ہے، ایک بیچ والا راستہ ہے۔ تو آپ نے جب مزدلفہ سے کچھ فرمایا تو بیچ والا راستہ اختیار کیا، جو آپ کو اسی بڑے جمرے پر، جمرہ کبریٰ جس کو کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، بالکل آخر میں ہے۔ پہلے ایک پیلر ملتا ہے جمرہ، پھر اس کے بعد دوسرا جمرہ ملتا ہے، سب کو پار کرتے ہوئے آخری جمرے کے پاس آ گئے۔ وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس، وہ جمرہ جو درخت کے پاس ہے، جمرہ عقبہ اس کو کہتے ہیں، جمرہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف پہاڑ تھا اونچا، اور اس میں یہ گویا کہ پلر تھا، اور نیچے نشیب تھا، ڈاؤن ایسا تھا۔ تو آپ اوپر سے نہیں آئے بلکہ نیچے سے آئے، نشیب کی طرف سے آئے۔ یہ مینا داہنے طرف ہے آپ کے، اور بائیں طرف آپ کے مکہ ہے، اور یہ سامنے آپ کے جمرہ ہے۔ تو 7 کنکریاں راستے سے آپ نے لے لی تھی مزدلفہ سے، وہ کنکری آپ کی چلیں، اور کہہ لیجیے بلٹ کی جو گولی ہوتی ہے اس کے درمیان کی تھی، چنیا بادام جس کو کہتے ہیں اس طرح کی تھی، سمجھا کہ یا کابلی چنا جو ہوتا ہے اس طرح کا، سمجھا کہ
کہ جو 2 انگلیوں کے درمیان آسانی سے پکڑا جائے، بہت بڑا پتھر نہیں، ایک دم چھوٹا نہیں، جیسے لال چنا کالا چنا جو ہم لوگ کے یہاں ہوتا ہے وہ نہیں، اس سے بڑا، سمجھا کہ نہیں، کابلی چنا ہو یا مونگ پھلی کا ایک دانہ ہو اس کے برابر لیا آپ نے، اور پھر یہاں سے کہ مینا داہنے ہے اور کعبہ بائیں ہے اور سامنے ہے، ادھر پہاڑی ہے، ادھر نشیب ہے، تو نشیب سے ڈاؤن والے علاقے سے آپ نے اللہ اکبر کر کے 7 کنکری اس دائرے کے اندر آپ نے ڈالی۔ اب یہاں سے تلبیہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اب 13 تاریخ تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چل گیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے بیچ کا راستہ پکڑا اور بیچ کے راستے سے آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، مشعر حرام پر آئے، قبلہ رخ کیا، دعا کیا، تکبیر کی، تحلیل کی اور دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ بہت اچھے طریقے سے جب راستہ صاف ہو گیا تو مزدلفہ سے چلے قبل اس کے کہ سورج نکلے، یہاں تک کہ وادی محصر میں آئے۔ ایک وادی پڑتی ہے مینا اور مزدلفہ کے درمیان، اس سے ذرا آپ نے تیز چلے، وہاں سے تیز چلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا اس لیے وہاں سے چلے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دوسری وادی میں ایسا ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، لیکن وادی محصر سے تھوڑا سا تیز آپ نے اونٹنی کو ہکایا، نکلے، کہا کہ بھاگو، وہاں سے تیز نکلے، حرک قلیلا، تھوڑا تیز چلایا، یہاں تک کہ بیچ کا راستہ پکڑ کر کے آپ کو نکالتا کہاں، جمڑے کبڑا پر سیدھے بڑے پیلر پر، وہاں آپ پہنچے، شارٹ کٹ راستہ پکڑا اور وہاں پہنچ گئے بڑے جمڑے کے پاس۔ اور وہاں جب آپ آئے تو چلے سے بڑی کنکری سے، بطن وادی سے، نشیبی علاقے سے کہ داہنے مینا ہو اور بائیں کعبہ ہو، یہ پیلر ہے آپ کے سامنے، جبڑا مان لیجئے، اور یہاں سے اللہ اکبر کہہ کر کے 7 کنکری اس کے اندر پھینکی ہے آپ نے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ چلے، کنکری مارنے کے بعد لوگوں کو کچھ مسئلہ مسائل بھی بتا رہے ہیں، اور وہاں سے سیدھے منہر آئے جہاں آپ کا اونٹ تھا بندھا ہوا۔ 100 اونٹ لے کے آپ گئے تھے، 100 اونٹ کی قربانی آپ نے کی، اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے کیا، کیونکہ آپ کی زندگی اللہ نے 63 سال رکھی، تو اسے 63 اونٹ آپ نے خود کیا، اور باقی کے جو اونٹ بچے 37 وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ذبح کرو۔ اور اس طریقے سے جب 100 اونٹ ذبح ہو گیا تو آپ نے کہا کہ سب میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت کا ٹکڑا کاٹو اور اس کو پکاؤ۔ آپ نے گوشت کھایا، شوربہ پیا، اس کے بعد بال مڑوایا، غسل وغیرہ کیا، خوشبو بدن میں ملا گیا، عائشہ کہتی کہ حلال ہوئے تو خوشبو ملا۔ اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے میں آپ پھر اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئے مکہ، اور مکے میں آپ نے 7 چکر طواف کا لگایا جو حج کا طواف ہے، ضروری ہے، اور مکے میں ظہر کی نماز ادا کی۔ اللہ اکبر، کتنے وقت میں برکت ہوئی ہے بتائیے تو، اتنا سارا کام ظہر سے پہلے ہو رہا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کنکری مار رہے ہیں آپ، لوگوں کو کچھ مسئلہ مسائل بھی دے رہے ہیں، 100 اونٹ کی قربانی ہوئی ہے، پھر دیگچی میں کھانا پکا ہے، گوشت پکا ہے، شوربہ پیا ہے، اس کے بعد بال مڑوایا ہے، آ کر کے غسل کیا ہے، بدن میں پورا خوشبو ملا ہے، کپڑا پہنا ہے، اور پھر وہاں سے تقریباً 9 کلومیٹر ہے، 9-10 کلومیٹر ہے مینا سے مکہ، وہاں سے اونٹنی پر آئے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد تو ظہر کا وقت ہو رہا ہے، سمجھ لیں گے، اور وہاں مکے میں آپ نے ظہر پڑھی۔ بعض روایت میں کہ مینا جب لوٹ کے آ گئے تب ظہر پڑھا، لیکن صحیح ہے کہ مکے میں پڑھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو مینا میں رہ گئے ہوں گے آپ کے آنے کا انتظار کرتے رہے ہوں گے اور نماز نہیں پڑھا ہوگا، تو پھر آپ نے ان کو پڑھایا۔ بہرحال اللہ نے اتنی وقت میں برکت دی آپ کی۔ فصلی بمکہ الظہر، ظہر کی نماز پڑھی، ہو گیا 10 تاریخ کا کام۔ پھر آپ طواف کے بعد بیوی حلال ہوگی، حدیث مختصر کر دیا انہوں نے، ختم کر دیا ہے کہ پوری حدیث مسلم شریف میں جا کے دیکھیے۔ اب یہاں سے کیا 11 کو، 12 کو اور 13 کو 3 دن آپ ٹھہرے۔ سورج ڈھل جانے کے بعد تینوں جمرات کو اب کنکری لگانا ہے۔ 7 یا 21 کنکری لے کے جاتے تھے، 7 کنکری جمرے اولا میں، 7 کنکری جمرے وسطیٰ میں، اور 7 کنکری جمرے کبرا میں، سمجھا؟ جمرے اولا کو 7 کنکری لگانے کے بعد بائیں طرف جاتے، قبلہ رخ ہو کر کے لمبی دعا مانگتے، پھر دوسرے جمرے کو کنکری مارتے، پھر بائیں طرف جاتے جہاں بھیڑ نہیں ہوتی، قبلہ رخ ہوتے، لمبی دعا کرتے، اور تیسرے بڑے پیلر کو کنکری لگانے کے بعد وہاں رکتے نہیں، چلے جاتے۔ تو یہ 11، 12، 13 میں آپ نے کنکری لگائی سورج ڈھلنے کے بعد، اور پھر 13 کو مکہ آ گئے، وادی محصب میں آئے، اور 13 کا دن گزر گیا۔ رات میں آپ نے عشاء کے بعد لوگوں سے کہا کہ جاتے جاؤ، اب کعبہ کا طواف وداعی جو ہوتا ہے، الوداعی طواف، وہ تم لوگ جاؤ جھنڈ بنا کر کے اپنا طواف کر کے آؤ۔ سب آدمی فجر کے وقت تک یہاں اس وادی محصب میں پہنچے رہو، فجر کی نماز پڑھیں گے،
آپ بغیر کسی کا انتظار کیے ہوئے مدینے کے راہ پر لگیں گے۔ 14 تاریخ کو آپ 4 کو پہنچے تھے اور 14 تاریخ کو آپ صبح میں پھر وہاں سے مکہ سے مدینہ کے لیے لوٹے۔ یہ پورا حج کا آنکھوں دیکھا واقعہ حضرت جابر نے بتایا ہے۔ کچھ تو یہاں مختصر کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کی، خواہ وہ حج ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو طریقہ ثابت ہے اس طریقے کے مطابق حج کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔